ہابی کے لیے کیٹ پالنا، میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے، کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے کیونکہ پاک جانور ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کا تھوک بھی پاک ہے، لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے، یہ ترغیب حلال جانوروں کی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خوراک سستی ہو جاتی ہے، مرغیاں پالیں گے انڈے ملیں گے، حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں تمام پیغمبروں نے، تو اس لیے حلال جانوروں کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے، یعنی گھریلو جانور ہے، اس سے بچنا بہت ممکن ہے۔ تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن مکروہ بہرحال ہے۔ مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے۔ تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے۔ تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ، لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظما صاحبہ ممبئی سے۔ دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے، یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے، یعنی حرام۔ بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے، یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے، تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہہ کے درجے میں، دوسرے دلائل کی روشنی میں۔ اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے، جھوٹا پاک ہے بلی کا، تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے۔ تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں۔ حرام میں نہیں کہہ رہا، قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے، بھینس، بکریاں، مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں۔ میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے، کھا کے ماشاءاللہ مستنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگیں مارتے ہیں وہ۔ تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے۔ گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے۔ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، تو اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگیں مارتا ہے۔ تو حلال جانور پالیں، یہ کتے بلی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے پالنا، یعنی کاروبار کرنا۔ پل جائے بلی تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے،
لیکن یہ کہ کاروباری اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں. تو یہ برکت والے جانور ہیں، حلال جانور جو ہیں ان کو رکھنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ میں نے بتایا کہ دن منانا، اللہ کے نبی نے کسی پیغمبر کا دن نہیں منایا، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنی ولادت کا دن بھی اس طرح سے نہ مناتے. روزہ رکھنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ کیا خیال ہے؟ نہ رکھتے روزہ. لیکن روزہ رکھا آج 15ویں صدی میں، اس کی حکمت سمجھ میں آ رہی ہے. 15ویں صدی میں اس میں آپ نے اشارہ دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھو روزہ اور عید کبھی جمع ہو سکتی ہیں؟ بولو بھائی، روزہ اور عید جمع ہو سکتے ہیں؟ اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں. عید الفطر کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ گناہ کبیرہ ہے یا نہیں ہے؟ شیطان کے سوا عید کے دن کوئی روزہ نہیں رکھتا. چاند نظر آ گیا، روزہ ختم. بقرعید کے 3 دنوں میں، بلکہ 4 دنوں میں، چوتھے دن تک عید کے اثرات رہتے ہیں. عید تو 3 دن میں ختم ہو گئی، چوتھے دن صرف اثرات باقی ہیں عید کے. اس دن بھی روزہ رکھنا حرام، کیونکہ خوشی اور روزہ جمع نہیں ہو سکتے. خوشی انسان کو کھانے پینے کی طرف لے کر آتی ہے اور روزہ انسان کو کھانے پینے سے روک دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ تبھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے بچے کی ولادت ہوئی ہو، آپ نے لوگوں کو خوشی میں روزہ رکھوایا ہو. کبھی دیکھا؟ لوگ آتے ہیں فوراً مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں نا. کیا خیال بھائی؟ آپ کے یہاں سنے بچے کی ولادت ہوئی، مٹھائی کھلا رہے ہو نہیں کھلا رہے؟ آپ کبھی یہ کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، کل پھر ہم سب مل کے روزہ رکھیں گے نہیں رکھیں؟ آپ کے امتحان میں 100 میں سے 100 نمبر آ گئے، کتنے روزے رکھیں گے ہم واپس؟ کوئی شکرانے کے طور پہ، عبادت کے طور پہ روزہ رکھ لے ایک الگ بات ہے، لیکن خوشی سے فوراً دماغ کہاں جائے گا؟ کھانے پینے کی طرف. عید نام ہے خوشی کا، عید نام ہے خوشی کا. عید الفطر کے دن روزہ رکھنا کیوں حرام؟ اس لیے کہ عید کے دن اگر تم نے روزہ رکھا تو جس دن کو خدا عید کا کہہ رہا ہے، تم نے اس کے خدا کی بنائی ہوئی عید کو تسلیم نہیں کیا. اس کا کیونکہ عید کے دن اگر روزہ رکھو گے تو پھر مزہ تھوڑی آئے گا. سوکھے سوکھے عید الفطر مل رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں. آدمی کہتا نہ ہی آتی تو اچھا تھا. ٹھیک ہے، ایسی بات ہے. بقرعید کے دن عید بھی، خوشی بھی ہے اور گوشت بھی نہیں کھا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کہ میری ولادت کا دن روزے کا دن تو ہو سکتا ہے، اب اس دن کو عید کہنا حماقت اور بے وقوفی ہے، کیونکہ روزہ اور عید جمع نہیں ہو سکتی. اس کی ایک اور مثال دوں آپ کو میں، یہ بڑی ٹیکنیکل قسم کی باتیں تو غور سے سنیں، یہ شاید آپ کو کتابوں میں شاید نہ ملیں. جمعہ کا دن بھی مجازی عید ہے. جمعے کے دن بھی کیا ہے؟ مجازی عید. نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، سب جمع ہوتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے. جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ میں خطبہ ہوتا ہے نا، ایسے ہی جمعے کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، جمعے میں بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں. اس لیے سب فقہا نے جمعے کے دن کو مجازی عید کہا ہے. اب چونکہ مجازی عید بن گیا، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص نہ کرو. روزہ رکھنے سے منع کر دیا جمعے کے دن کو. خاص کرنے کا مطلب یہ کہ کوئی پہلے سے رکھتا آ رہا ہے اگر روزے، ٹھیک ہے رکھ لے. اسپیشلی جمعے کے دن اس نیت سے روزہ رکھے کہ جمعے کا دن چونکہ مقدس دن ہے، اس میں روزے کا زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے میں روزہ رکھوں گا. یہ منع ہے، شریعت میں جائز نہیں. جمعے کا دن مقدس ہے، لیکن صرف اس دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حدیث کی روح سے اور فقہا کرام کے فتاوی کی روح سے. سمجھ رہے بات کو بھائی؟ لہذا اس سے بھی پتا چلا کہ مجازی عید یعنی جمعہ جس میں عید کا شائبہ تھا، اس دن کو روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ مجازی عید اور روزہ بھی جمع نہیں ہو سکتے. مجازی عید اور روزہ بھی جمع نہیں ہو سکتے. تو اب میرے بھائی، اگر آپ نے ماننا ہے کہ 12 ربیع الاول تاریخ پیدائش ہے نہیں، فرض کر لیا ہے، تو پھر اس دن روزہ تو رکھا جا سکتا ہوگا، ورنہ وہ بھی جائز نہیں ہے. وہ میں اس کی وجہ بتاؤں گا. وہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے پیر کے دن تو روزہ رکھا ہے، 12 ربیع الاول کو آپ نے روزہ نہیں رکھا. لہذا جو دن نبی نے روزہ رکھ کے بھی نہ منایا ہو تو اس کو روزہ بھی رکھنا، خاص کر دینا، وہ بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے منانا ہی ہے اور حدیث سے حوالہ پیش کر رہا ہے تو پھر اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، اور روزہ رکھ لیا تو پھر اس کو عید کا دن کہنا اس کے لیے